حویلی۔ یادش بخیر، میں نے 1945 میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا اب میرا ہے، لیکن ذکر ہمارے یار طرح دار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے، لہٰذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا۔ ہم نے تو بارہا سنا ہے، آپ بھی سنیں۔ وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے، جیسے جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپھا ہوا کرتے تھے، اور پھپھا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا۔ ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناطے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیچ در پیچ گتھے ہوتے ہیں۔ ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر 40 کے لگ بھگ تو ہوگی، لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر ہوتی تھی ویسے ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہی۔ بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھیں، لال سرخ ایسی ویسی، بالکل خون کبوتر۔ لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا منہ خونم خون ہو جائے گا۔ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے۔ گالی تو ان کا تکیہ کلام تھی، اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا۔ ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں گالی دے نہیں سکتے تھے۔ ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتا تھا۔ کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا۔ اختلاف تو درکنار حضور، اگر کوئی شخص مارے ڈر کے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے اس کے سر ہو جاتا۔ ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، میرے منہ سے نکل گیا آج بڑی سردی ہے، بولے نہیں کل اس سے زیادہ پڑے گی۔ وہ چچا سے پھپھا بنے اور پھپھا سے خسر الحضر، لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قاضی نے مجھ سے پوچھا قبول ہے؟ ان کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی جرت نہ ہوئی، بس اپنی تھوڑی سی دو مؤدبانہ ٹھونگی مار دی جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ کے لیے ناکافی سمجھا۔ قبلہ کڑک کر بولے لونڈے بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا، ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں قبول ہے قبول ہے۔ آواز یک لخت اتنی زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا۔ قاضی اچھل کر صحرے میں گھس گیا، حاضرین کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ اب قبلہ اس پر بھنا رہے ہیں کہ اتنے زور کی ہوں۔ بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا، اور تمام عمر میں کرب قرابت داری اور قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا۔ حالانکہ اکلوتی بیٹی تھی، بالکل اکلوتی اولاد تھی، اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے، لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن عین اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے اپٹن ملا جا رہا تھا کہلا بھیجا کہ دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ سہرے سے باہر نہیں نکالے گا۔ 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقدگاہ تک آئے گا۔ عقدگاہ انہوں نے اس طرح سے کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو عروسی چھپر کٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا۔ چہرے چال اور تیور سے کوتوالی شہر لگتے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بانس منڈی میں ان کی عمارتی لکڑی کی ایک معمولی سی دکان ہے۔ نکلتا ہوا قد، چلتے تو قد، سینہ اور آنکھیں تینوں بیک وقت نکل پڑتے۔ ارے صاحب کیا پوچھتے ہیں، اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور کبھی جی کڑا کر کے اگر دیکھ بھی لیا تو بس لال بھبو کا آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔ میں تو یہ تصور کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر دیکھا ہوگا۔ بھری بھری پنڈلیوں پر خوب کھپتا تھا۔ ہاتھ کے بنے ریشمی ہزار بند میں چابیوں کا گچھا چھنچھناتا ہے۔ جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابیاں اسی گچھے میں محفوظ تھیں۔
حد یہ کہ اس تالے کی بھی چابی تھی جو 5 سال پہلے چوری ہو گیا تھا۔ محلے میں اس چوری کا برسوں چرچا رہا، اس لیے کہ چور صرف تالا، پہرا دینے والا کتا اور ان کا شجر نسب چرا کر لے گیا۔ فرماتے تھے اتنی ذلیل چوری صرف کوئی عزیز رشتہ دار ہی کر سکتا ہے۔ آخری زمانے میں یہ ہزار بندی گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل جاتا تھا۔ کبھی جھک کر گرم جوشی سے مصافحہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے ہزار بند کتنی ہی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے۔ کہتے تھے میاں یہ تو بزنس ہے، پیٹ کا دھندا ہے، جب چمڑے کی جھونپڑی میں آگ لگ رہی ہو تو کیا گرمی کیا سردی۔ لیکن ایسے میں کوئی شامت کا مارا گاہک آ نکلے تو برا بھلا کہہ کر بھگا دیتے۔ اس کے باوجود وہ کھنچا دوبارہ انہی کے پاس آتا تھا، اس لیے کہ جیسے عمدہ لکڑی وہ بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ فرماتے تھے داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی، لکڑی اور داغدار۔ داغ تو صاحب 2 ہی چیزوں پر سجتا ہے، دل اور جوانی۔